لیکن یہ وہ چیز ہے جس سے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ یہ ہے، تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے۔ اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے، آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا، لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا۔ وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں۔ تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے۔ لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا، کیا ہوا، یاد باندھنا بھول گئے۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں، اور میں بالکل پیچھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں ازبر ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یعنی واقعہ میں بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول، یہ اختلاف ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ ہے، یہ کٹ جانا ہے، یہ من دیگرم تو دیگری ہے۔ تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے۔ اختلاف امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں ہے، اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہے، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں ہے۔ قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے۔ تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں ہے، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں، تھم امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے، اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا، وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی، اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے پا چکی نہ ہوتی، ایک بات طے پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ جتنی مہلت اس نے جس کے لیے لکھ دی ہے اتنی مہلت وہ دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا۔ جب ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کتنے صحابہ کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہوگی کاش اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو جائے، کاش کہ اس کے اوپر فالج گرے کہ یہ ہماری ایک بہن کو اس طرح بات رہا۔ اور وہ تو مسلمان شاید اس وقت اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن جیسا کہ میں انقلاب کے مراحل کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، اور کل پھر مجھے بیان کرنا ہے، کورنگی میں جو میری تقریر ہے وہ اسی موضوع پر ہے، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، اسی موضوع پر۔ تو اس میں حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ، تمہارے ٹکڑے اڑا دیں، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، سب کرو، جھیلو۔ لہذا وہ مجبور تھے، لیکن دل میں جو خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش اس کا ہاتھ شل ہو جائے، یہ ہاتھ جو کوڑا اٹھا کر یہ مار رہا ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کاش کہ اس کا یہ ہاتھ یہیں پر شل ہو جائے، لیکن اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب تک وہ مہلت ہے جو کچھ کر رہا ہے کرے۔ ہمارے بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے، آزمائش ہی نہیں تربیت کا ذریعہ ہے۔ ان کے اندر ایمان اور نکھر رہا ہے، ان کے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ان کے اندر جو اگر کوئی کسی درجے میں کوئی کھوٹ ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر وہ کھوٹ ختم ہو رہا ہے۔ لہذا ہر شے کی ایک حکمت ہے۔ فرمایا ہے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان کے مابین معاملات چکا دیے جاتے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا قصہ چکا دیا جاتا، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے لہذا اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں، ریشہ دوانی جو کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس کی انہیں چھوٹ ہے۔ ابھی اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، لیکن جب تک وہ پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح انڈر لائن کیجیے اور یاد کیجیے گا، اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد لفی شک منہ مریب، اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہے، اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے والا ہے۔ یہ کیا بات فرمائی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی، اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما،
نبی کے راستے پر چلے، اس کے بعد بدعات، اس کے بعد نئی رسومات، اس کے بعد تفرقہ، اس کے بعد اختلاف، کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے گے۔ آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علماء کا اختلاف، علماء آپس میں دست و گریبان، فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اور غضب خود یہ کہ دونوں حنفی، بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی، لیکن حنفی کے مابین اس طرح کا بین، اس طرح کی دشمنی، جیسا کچھ کے ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر باقاعدہ مارکا جو ہے وہ سرگرم ہوا، اور جہاں کے کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں پہ حملے، مسجدیں جو ہے انگلستان کی مسجدوں میں تالے پڑوا دیے، انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے۔ وہ جو آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر کتوں کو ان پر، تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ انگلستان میں جا کر کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، وہ بھی دین محمدی کے ماننے والے۔ لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا، پہلا نقد اثر جو ہوتا ہے خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے۔ دین میں اگر کچھ ہوتا تو ان کا یہ ہوتا، دین میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا۔ یہ لوگ اپنی اپنی مسندوں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سوا انہیں دین سے کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے خطرناک، کہ نئی نسل، آنے والی نسل وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ اگر اس قرآن میں خیر تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا۔ دیکھیے میں بات وہ کر رہا ہوں جو صحیح بات آپ کے معاشرے میں ہے، کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھا بھائی، میں تو اس لیے گمراہ ہوں۔ یہ تو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کے ایک ایک جو ہے لفظ کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور ذرا زبر اور زیر کی غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا ہے، ان کو جو آپس میں پھڑا ہوا ہے، تو اس سے جو اصل جو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے صرف اس قرآن کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء کے اس تفرقے کا کہ پھر جو لوگ ان کے بعد وارث بنتے ہیں اس کتاب کے، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک وہ کہ جو مریب کہتے ہیں، ریب کہتے ہیں، دل میں دغدغہ پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ وہ ہے شک منہ مریب، ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کر دیا۔ اب دونوں باتیں صاف ہو گئی۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، اسی کو اپلائی کیجئے، تھوڑا سا آخر میں تو میں نے اپلائی کر دیا ہے موجودہ ماحول پر بھی۔ اس دور میں اس وقت فرض کیجئے جیسے کہ دنیا میں اکثر ممالک کے اندر کچھ تحریکیں اٹھی، ان تحریکوں میں کیا خامیاں ہیں یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ کوئی تحریک بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جیسی کہ کامل تحریک تھی محمد رسول اللہ کی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل تھی، جس کو کہ رسول کی رہنمائی حاصل تھی، جس کے رہنما جو ہے معصوم تھے، جس کے رہنما کا تار جو ہے وہی کا جڑا ہوا تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ویسے تو کوئی تحریک نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی خامیاں، کوئی نہ کوئی کوتاہیاں، کوئی ہمارے اپنے جو دامن کے داغ اور دھبے ہیں وہ خود ہمارے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں اور تقصیرات ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں دین کے علم بردار اور دین کو پیش کرنے والے، تو ان کو بھی پھر اپنی اس بے دینی پر کچھ تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر جب بھی کوئی دینی دعوت اٹھے گی دو طبقات آپ کو ملیں گے۔ ایک طبقہ ہمارے جو ہلاک کا ہے، عوام کا ہے، ان میں واقعہ یہ ہے کہ برا نہ مانیے، شرک کی کوئی شکل نہیں ہے کہ جو مشرکین عرب میں تھی اور ان میں نہیں، وہ دین سے اتنی طرح دور ہو چکے ہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بالکل وہی کیفیت ان کی، جو قبر کو پوج رہا ہو، جو تعزیے کو پوج رہا ہو، جو عرس ہی اس کا کل دین ہے، سوائے ان کے کوئی دین سے سروکار نہیں رہا۔ آخر کون سا فرق رہ گیا ہے سوائے اس کے؟ بہرحال ہم کافر نہیں کہیں گے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس اعتبار سے قانوناً اسلام کے دائرے میں ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے بتائیے کہ وہ اور کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ لات اور عزا اور حبل نے کائنات پیدا کی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ فطری توحید ان کے اندر بھی تھی۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دیویوں دیوتاؤں میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کا عطا کردہ اختیار ہے ان کے پاس۔ یہی آج ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ ہو جن کو بھی پوجا جاتا ہے، جن کے بازاروں کی پرستش کی جاتی ہے، ان کو اللہ نے دے رکھا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے ہم مانگتے ہیں تو در حقیقت اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ان کے پاس دیا ہوا وہی کچھ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ہم ان کے اگر کرتے ہیں تو در حقیقت ان کی شفاعت کی امید ہے
یہی بات وہ کہتے تھے کہ در حقیقت وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے، ان کے ساتھ تھوڑی بہت اگر ہم ڈنڈوت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے۔ یہ سارے تصورات وہی ہیں، سوائے اس ایک فرق کے کہ مورتیاں بنی ہوئی نہیں ہیں۔ آج قبروں کا وہی مقام ہے کہ جو مورتیوں کا تھا اس وقت، اور اس کے سوا سارے میں کوئی فرق نہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بات کسی بھی داعی اقامت دین کو سمجھ لینی چاہیے، اس طبقے میں سے تو آسانی سے کوئی ہلنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ان میں سے تو معاملہ وہی ہوگا، اللہ جس کو خاص کوئی اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے اس کو وہ کھینچ لے، اور جس کے اندر واقعی کوئی ہدایت کی طلب ہے چھپی ہوئی، اگرچہ وہ ماحول میں ایسے میں رہا ہے کہ وہ ہدایت کی طلب جو ہے نکھر کر سامنے نہیں آ سکی، لیکن اگر کہیں دل کی گہرائی کے اندر کوئی طلب ہدایت ہے، اللہ ہدایت دے دے گا۔ ان کا معاملہ تو یہ۔ اب آگے آئیے، جو دعوت اٹھے گی ان کا معاملہ سامنے آئے گا علماء کے ساتھ بھی۔ وہ علماء، دیکھیے میں صاف عرض کر دوں، علماء حق میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی ان سے۔ یہ در حقیقت ختم نبوت کے لوازم میں سے ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کیا ہے اللہ نے کس چیز سے؟ ایک قرآن مجید کی حفاظت۔ نمبر ایک یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی۔ نمبر دو، مجددین، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو صحیح دین کو اثر نو، وہ جو بھی بدعات کا تمار ہوگا اس میں سے پھر وہ صحیح دین کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ نمبر تین، لا تزال من امتی طائفۃ قائمین علی الحق، تیسری چیز یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، کوئی نہ کوئی گروہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اہل حق سے خالی ہو جائے۔ یہ بھی ختم نبوت کے اس خلا کو پر کیا گیا کہ جو کام پہلے ایک نبی کی دعوت اگر ختم ہوئی دوسرا نبی آ گیا، اس کی بات لوگ بھول گئے، وہ اگلا آ گیا۔ اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے محمد رسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو یہ تین ضمانتیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی حفاظت، اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی۔ نمبر دو، مجددین امت۔ نمبر تین، صرف افراد نہیں، مجدد تو افراد ہوتے ہیں لیکن صرف افراد نہیں، گروہ، ایسے گروہ ہمیشہ موجود رہیں گے، چھوٹے ہوں بڑے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو حق پر قائم ہے۔ اسی میں ہے علماء حق کا معاملہ۔ تو علماء حق تو در حقیقت ہماری سب سے بڑی متاع ہے، ہماری سب سے بڑی قیمتی شے ہے، ان کی طرف رجوع، ان سے استفادہ اگر نہیں کریں گے تو دین ہمیں حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجئے کہ ان علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی ہے کہ نہیں، اکثریت ان کی ہے کہ نہیں۔ جتنا زمانہ بگڑا ہے اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں، علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کثرت ہے، جو اپنے عہدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں، جو اپنے مفادات اور اپنے جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر۔ یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں کوئی آنچ آ رہی۔ یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائق ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ حال یہ ہو جائے گا، غور سے سنیے، مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے بالکل خالی۔ مسجد بڑی عالیشان، سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور قالین بچھے ہوئے ہیں، فانوس جو ہے لٹک رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور نمازیوں کی بھی تعداد ہے۔ وہ تو اقبال نے جو کہا تھا کہ مسجدیں وہ نوحہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، لیکن یہ کہ حضور کی حدیث میں بالکل دوسری بات ہے، مساجدہم عامرۃ، ان کی مساجد بڑی آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، وعلماؤہم، اور مسلمانوں کے علماء، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوق ہے ان میں بدترین لوگ علماء ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی کے اندر گھس جائے گا، جو فتنہ اٹھے گا ان کے اٹھائے اٹھے گا اور انہی کے اندر وہ پھیلے گا۔ آپ سوچ کیجئے، آخر دین الہی جو ہے اس کی تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے، اکبر کے نام پر تو تہمت ہے، اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ نیا دین تصنیف کر لے؟ وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہے۔ ابو الفضل اور فیضی وہ شخص کہ جس نے بے نقطہ تفسیر لکھ دی قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی لفظ حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نقطہ بھی ہو، اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم، جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مارے آستین بنتا ہے، یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، یار ہے، اور یہی تن کے اوپر لگاؤ گے، تن پروری کا ذریعہ بناؤ گے تو یہی علم جو ہے یہ سانپ بن کر تمہیں ڈسے۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ بات پوچھی جاتی ہے یہ کیوں نہیں مانتے، ان کی تائید کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟
ان کا کام ہم کرنے کے لیے اٹھے ہیں. یہ علماء دین کا کام تھا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آج ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو انہیں تو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا. اس کا جواب ہے جو آپ کو اس آیت میں ملے گا, فما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. مجھ سے ابھی واقعہ ہوا یہ ابو ظبی میں ایک بڑے نوجوان عالم دین قاری حافظ, اور وہ میرے تمام لیکچرز کے اندر شریک رہے 9 دن پورے. وہ آئے میرے پاس جہاں میں مقیم تھا, بہت ہی دبے الفاظ میں خاص حلقے کے علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. میں نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کیا؟ وہ سب اسی حلقے سے متعلق ہیں. میں نے گن کر میں نام اس وقت لینا نہیں چاہتا. وہ کتنی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں, کتنے تفرقہ ان کے اپنے اندر ہیں. وہ اگر ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے, وہ کہ جو ایک ہی بزرگوں کے نام لیوا, ایک ہی مسلک کے ماننے والے. میں تو نہ ان بزرگوں سے فیضیاب ہوا, نہ میں ان درسگاہوں سے میں نے علم حاصل کیا. ظاہر بات ہے کہ مجھے کیسے مان لے جب ایک دوسرے کو نہیں مان رہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو تفرقے ان کے ہیں وہ ہے جواب جو یہاں آیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ قرآن مجید کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف پچھلے زمانے کی باتیں ہیں. ان کو اپلائی کیجئے دور حاضر پر. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اب ان حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تیسری آیت جو ذرا طویل آیت ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور سے خطاب براہ راست ہو رہا ہے. فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ. وہ جو میرا ارادہ تھا کہ ہم وہ اگلی 8 آیتیں بھی پڑھیں, یہ آدھا ورق پھاڑ کر دیتے جائیے گا, یہ پھر کبھی کام آئے گا. آج یہ 1 ورق کی آیات ہی صرف ہو سکیں گی. یہ تیسری آیت میں بیان کر رہا ہوں, اسی پر آج کا بیان ختم ہو جائے گا. فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ. اب یہ واحد کا صیغہ ہے, خطاب کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے چلے جائیے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ, کوئی لفظ مشکل نہیں. ادعو کیا ہے؟ امر کا صیغہ, پکارو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑا بھی کرنا پڑے گا, مناظرے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے, لیکن اس میں بھی اپنا جو وقار ہے, اپنا اخلاقی وقار, اس کو مجروح نہ ہونے دو, اس کو برقرار رکھو. وہی لفظ آیا ادعو فلذلک فادعو. تو اے نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے. اب آپ لے ذالکا, یہ ذالکا اشارہ ہے, اس میں اشارہ. اشارے کے بارے میں طے کرنا ہوتا ہے مشار الیہ کون ہے, کس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. اس کا اشارہ ہے ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو. اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے. آپ پرواہ نہ کیجئے نہ ان مشرکین کی نہ ان اہل کتاب کی. آپ کوئی پرواہ نہ کیجئے کہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بالکل پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے یا یہ کہ دلوں میں اترتی ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ دعوت دیتے چلے جائیں. آپ کا کام ہے اس دعوت پر استقامت. آپ ڈٹے رہیے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور استقامت اختیار کیجئے, جمے رہیے, ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. اس میں 2 باتیں سامنے آئی. ایک تو کسی بھی مسلمان کے لیے جو واقعتاً اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہو, جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے. دعوت کا عمل لازمی ہے. دعوت دے, خود اللہ کا بندہ بنا, اللہ کی بندگی کی دعوت دے. اور اس دعوت کا ایک حد ہے, وہ ہے اقامت دین. محض تبلیغ نہیں, صرف پھیلاتے رہنا نہیں, صرف ایک بات کو عام کرتے رہنا نہیں. تبلیغ میں فرق ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. یہ باہر سے مثال دینے سے زیادہ بات واضح ہوتی ہے, اندر سے مثالیں دوں گا تو شکایت پیدا ہو جائے. ایک تبلیغ ہے کرسچینٹی کی, ایک تبلیغ ہے کمیونزم کی. کیا فرق ہے اس میں؟ کرسچینٹی کی تبلیغ محض تبلیغ ہے, مذہبی تبلیغ, صرف ایک عقیدے کو پھیلانا ہے. نظام کوئی ہے ہی نہیں, ان کے پاس قانون ہی نہیں ہے. نظام کیا ہوگا؟ نظام تو بنتا ہے نا قانون کے جمع کرنے سے. قانون دیوانی, قانون فوجداری, قانون وراثت, قانون شہادت, قانون عائلی, ان سب کو جمع کریں گے تو نظام بنا دین کا. کیا چیز حرام ہے, کیا حلال ہے, یہ سود ہے اور یہ جوا ہے, یہ حرام ہے. یہ سارے قوانین مل کر نظام بناتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیاسی نظام ہے, یہ معاشی نظام ہے, یہ معاشرتی نظام ہے, یہ عائلی نظام ہے. جہاں شریعت ہی نہیں ہوگی وہاں نظام کہاں سے ہوگا؟ اور موجودہ عیسائیت وہ ہے جس میں شریعت ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا.
یہ جملہ جو ہے حضرت مسیح کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں گاسپل اکارڈنگ ٹو لارڈ میتھیو آپ کو مل جائے. سینٹ میتھیو کی جو گاسپل ہے اس میں سرمن آف دی ماؤنٹ میں جملہ موجود ہے, آج بھی پڑھ لیجئے. لیکن عجیب تماشا ہے یہ تاریخ میں جو ہوتا ہے, بائبل موجود, متی کی انجیل موجود, یہ جملہ موجود, اور سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی. اب موجودہ عیسائیت جو حقیقت میں پالزم ہے, یہ عیسائیت نہیں ہے, یہ پالزم ہے. تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا پال نے, حضرت مسیح سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کو. تو تثلیث کا عقیدہ, کفارے کا عقیدہ, شریعت کے منسوخ ہونے کا عقیدہ, اور عیسائیت کی تبلیغ بنی اسرائیل سے باہر, یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ڈیسیجن لیے ہیں سینٹ پال نے, ان کی کوئی نسبت حضرت مسیح سے نہیں. حضرت مسیح تو وہی شریعت موسوی لاگو کر کے گئے تھے, اس نے شریعت کر دی منسوخ, تو اب کیا رہ گئے؟ آپ سوچئے اسلام میں شریعت ختم ہو جائے, نہ کوئی شے حلال نہ کوئی شے حرام, کتنا آسان ہو جائے گا. شراب پیو اور جو چاہو کرو, کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں, کوئی چیز واجب نہیں, کوئی چیز فرض نہیں, نہ نماز فرض ہے, نہ روزہ فرض ہے, نہ زکوٰۃ فرض ہے, نہ حج فرض ہے. بس یہ کہ لو تھائی نیبر ایز تھائی سیلف, اپنے پڑوسی سے محبت کرو, خدا سے محبت کرو, اور حضرت مسیح سے اپنا ایک تعلق رکھو تاکہ وہ کفارہ جو بن گئے ہیں آپ کے لیے قیامت میں کام آ جائیں, کہ آپ کے سارے گناہ اگر کوئی ہے وہ ختم ہو جائیں گے چونکہ مسیح کے نام لیوا. اس سے زیادہ آسان مذہب دنیا میں کوئی ہو سکتا؟ بلکہ در حقیقت مذہب کی نیگیشن ہے یہ. تو ایک ہے عیسائیت کی تبلیغ, محنتیں بہت کی ہیں, کہاں کہاں یہ مشنریز پہنچے ہیں آپ کو معلوم ہے. یہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جو اقبال نے کہا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, وہ انہوں نے بھی کیا کہ نہیں کیا. ہمارے ہاں جیکب آباد کی گرمی کا تصور کیجئے, اور وہاں مشن ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اوپر جا کر یہ اٹک کے علاقے میں اور حسن عبدال کے علاقے میں کس قدر شدید گرمی پڑتی ہے, اور وہاں انہوں نے ہسپتال بنائے تھے کہ نہیں. تو انہوں نے عیسائیت کو پھیلایا, محنت بہت کی, لیکن عیسائیت کی تبلیغ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ ہے, اس میں کوئی انقلاب پیش نظر نہیں ہے, اس لیے کہ نظام ہی کوئی نہیں جسے قائم کر پاؤ. میں کہا کرتا ہوں کہ گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے, ہے ہی شے کچھ نہیں. بال ہی نہیں ہے تو کس چیز کو نچوڑے گی, کسے خوش کرے گی. اسی طریقے سے جس مذہب میں شریعت ہی نہیں قائم, کس شے کو کرے گی. اس کی تبلیغ کا مطلب ہے صرف ایک عقیدے کی تبلیغ. جبکہ